ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. مجھ کو سیر بندے پر بذل ہفتار ہے، مجھ سیر بندے پر بذل ہفتار ہے، امتی ہوں آخان کا جو مدینے والا ہے، امتی ہوں آقا کا جو مدینے والا ہے، قلب میں روشن ہے، آنکھ میں اجالا ہے، قلب میرا روشن ہے، آنکھ میں اجالا ہے، ہر گھڑی تصور میں کالی کملی والا ہے، ہر گھڑی تصور میں کالی کملی والا ہے، ان کا ذکر عرفات ہے، ان کا نام اعلیٰ ہے، ان کا ہر کوئی فرمان کیسا اللہ والا ہے، ان کا ہر کوئی فرمان کیسا اللہ والا ہے، وہ حبیب حق بھی ہے، رحمت دو عالم بھی، ان کا دونوں عالم میں ہر سبول والا ہے، ان کا دونوں عالم میں ہر سبول والا ہے، آپ رہبرے اعظم، آپ محسن عالم، آپ رہبرے اعظم، آپ محسن عالم، ڈوبتے سفینوں کو آپ نے نکالا ہے، ڈوبتے سفینوں کو آپ نے نکالا ہے، تجھ کو اے سیدہ خار در پہ پھر بلائیں گے، جس کے بس تصور سے اب خوشی دوبارہ ہے۔
حضرت علی کی منصوبت میں آ جائے، جا بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں درس قرآن کریم کی جو محفل منعقد ہوتی ہے، سلسلہ وار درس کی، اس میں ہم اور آپ پھر سے حاضر ہیں، اور بطور مہمان صوفی مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی اس وقت ہماری محفل میں موجود ہیں، اور یہ سرپرستی مولانا حضرت سید احمد نور اللہ حسینی القادری مدۃ العالی سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال و متولی ٹیکمال صدر کل ہند جمعیت المشائخ سرپرستی میں منعقدہ اس محفل میں ہمارے اور محترم جناب سید طاہر صاحب موجود ہیں. آج کے درس کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، غور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، دو آیتیں 8ویں پارے کی جو سورۃ الاعراف سے تعلق رکھتی ہیں ابھی پڑھی گئیں. ان کی تفصیل یا ان کے ترجمے اور ان کے بارے میں مزید کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم
فخر آدم و بنی آدم، مظہر اتم، رسول مکرم، حضور ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ الاعراف کی ان آیات میں اللہ تعالی ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو یا تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں، اور یا پھر معاذ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے نہیں کہی ہے۔ پچھلے آیات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں کافروں نے حضور کی شریعت کے لاگو ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت میں نامناسب انداز اختیار کیا اور وہ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے، ان کافروں نے یہ جواب دیا کہ ایسا کرنے کا ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کیا ہی نہیں، اور انہوں نے اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی۔ اس بات کو مختلف انداز میں پچھلی آیات میں بیان کیا گیا اور اب بھی اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ جو لوگ، جو کفر کرنے والے ہماری آیتوں کو جو ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، ان کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو ڈینائی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اصحاب النار، آگ والے لوگ ہیں، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کی کہ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور اللہ کی آیتوں کو حقیر جان کر اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک ان کے لیے فرما رہا ہے، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے وقفے سے نبیوں کو بھیجا، اور وہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ گنجائش۔ تو حضور سے پہلے بھی جو انبیاء آتے رہے وہ بھی اللہ کے احکام، اللہ کی آیتوں کو پیش کرتے رہے، اور حضور اس سلسلے کی آخری کڑی بن کر تشریف لائے۔ تو جو بھی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے، اس کا یہی بدلہ ہوگا کہ اس نے جو اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، غرور، تکبر کی بنیاد پر اس نے
اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو دوزخ کے قابل بنا لیا تو پھر وہ دوزخ میں ہی جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ دوسرا ایک اور جرم، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا اور اس بات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا یعنی جھوٹ باندھنا۔ دیکھیے یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، اگر کوئی عام انسان کے بارے میں بھی ایسی بات کہہ دے جو اس نے نہیں کہی ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو سن کر وہ برا مان جائے، یہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ افتراء کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کوئی بات کو جھوٹے طور پر منسوخ کرنا۔ اللہ نے ایسا کہا ہے، جب اللہ نے ایسا کہی، یہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر ایسا جھوٹ باندھ دیا، افتراء کر دی اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ جہاں تک تو بات ہوئی، اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، ان کو ملے گا، نصیبہم، ان کا نصیب، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے ان کو ان کا حصہ مل کر رہے گا۔ کتاب سے کیا مراد ہے تو بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لوح محفوظ پر محفوظ رکھی ہے، اس میں کس کو کتنا اجر ملنے والا ہے اور کس کو کتنا عذاب ملنے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے لکھ کے رکھا ہے۔ تو اسی کو یہاں ذکر کر کے فرمایا، جو لوگ ایسا گھناؤنا گناہ کرتے ہیں ان کو بدلہ، ان کو حصہ کتاب میں ان کے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، یعنی ان کو جو نقصان ہونا ہے، جو سزا ملنی ہے، خواہ وہ دنیا میں رہ تک ہو یا دنیا سے جانے کے بعد ہو، ان کو تو وہ سزا مل کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد آگے کی منزل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے۔ اب یہاں بھیجے ہوئے سے مراد فرشتے ہیں۔ کیوں آئیں گے؟ یتوفونہم، تاکہ ان کی جان نکالیں۔ ہر بندے کے ساتھ یہ منزل آنے والی ہے کہ جب اس کا وقت آخر آ جائے گا تو اس کے پاس اس کی جان لینے کے لیے، اس پر موت طاری کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ ہر کسی کے پاس آتے ہیں فرشتے، جس کو بھی موت کے وقت سے قریب کر دیا جائے فرشتے آتے ہیں۔ البتہ احادیث کریمہ میں یہ تفصیل آئی ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو حسین اور جمیل صورت میں آتے ہیں، جس کو دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس کی جان نکالنے میں نرمی کرتے ہیں، محبت کے ساتھ۔
نیک آدمی کا برخلاف اس کے جب کوئی برے آدمی کے پاس اس کی موت کا وقت آنے پر فرشتے آتے ہیں، ظاہر ہے موت کے لیے تو جو فرشتے مقرر ہیں ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں جی۔ تو وہ جب کسی نیک بندے کے پاس آیا کرتے ہیں تو بڑی اچھی صورت میں آتے ہیں، بد کے پاس آتے ہیں تو ڈراؤنی صورت میں، اس کو دیکھ کر وہ ہیبت کھا جاتا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد جب اس کی جان لے کے واپس جاتے ہیں تو اب نیک ہوگا تو اس کی جان آسانی سے نکلے گی، وہ اللہ کی رحمتوں کا حصہ بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ اسے جب لے جایا جائے گا دیگر مقامات پر خوشبو اٹھے گی اور فرشتے پوچھیں کہ یہ کس کی روح لے جائی جا رہی ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا جس کی روح نکال کر لے جا رہے ہیں۔ برخلاف اس کے جب بندہ برا ہو اس کی روح نکالی جائے گی، ایک تو سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اس کو ڈراؤنی صورت میں آئیں گی، اور جب اس کی روح نکال کر لے جائی جاتی رہے گی تب اتنی بدبو اٹھے گی اس سے، اللہ اکبر، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کی بدبو ہے، یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اللہ کا ایک بندہ جو بہت برا تھا، اس کا اللہ کے بارے میں خیال عقیدہ درست نہیں تھا، گناہ گار تھا، بدکار تھا، اس کی روح لے جائی جا رہی ہے۔ اس طرح دونوں کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں۔ موت کبھی کبھی انسان کو کھینچتی ہے، کوئی بندہ ایک مقام پر جانے کا عادی نہیں ہوتا، لیکن موت اسے اس مقام پر لاتی ہے۔ جی ہاں، دو باتیں ایسی ہیں، رزق اور موت اس کو کھینچتی۔ جہاں بندے کو رزق کھانا ہے وہاں جائے گا ہی جائے گا، اور جہاں بندے کی موت ہونی ہے وہاں جائے گا ہی جائے گا۔ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کی محفل میں ایک صاحب بیٹھے تھے اور ان کو ہول گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت مجھے ہول گھبراہٹ شروع ہو گئی، بہت وحشت ہو رہی مجھے، اور وہ ایک صاحب جو آئے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے ڈر ہو رہا ہے، آپ کچھ نہ کچھ کیجئے اور مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیجیے تاکہ میں ان سے بچ جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا پہ حکم چلتا تھا، انہوں نے ہوا کے ذریعے ان کو دور مقام پر بھیج دیا۔ وہاں گئے تو ان کی اصل میں وہاں موت ہونی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تو بھیج دیا، وہ صاحب جو آنے پر ان کو ڈر ہو رہا تھا، ان سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں آخر؟ انہوں ڈر رہے تھے آپ سے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میں کوئی اور نہیں ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور میں حیران تھا کہ اس کو مرنا وہ جگہ ہے، جگہ بھی فکس ہے، وقت بھی فکس ہے، مرنا اس کو وہاں پہ ہے اور بندہ یہاں بیٹھا ہے۔
کیسا ہوگا؟ تو دیکھیے جب وقت آتا ہے اور مقام پر جانا ہوتا ہے تو کسی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود بندہ بولا مجھے کہیں بھیج دیجئے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں بھیج دیا ہوا کے ذریعے تیزی کے ساتھ، تو اس کا وقت آ گیا، کہا حضرت سلیمان سے ملک الموت نے اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنا کام کرنے جانا ہے، بندہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت جہاں آنی ہے اور جب آنی ہے آ کر رہے گی، اس سے کوئی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب موت کب آئیں گی کس کو معلوم، ارے بابا کب آئیں گی کس کو معلوم، ان باتوں سے زیادہ آپ نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے، اس کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نیک لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، بدکاروں کے پاس یا گناہ گاروں کے پاس یا اللہ کے نافرمانوں کے پاس، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، آیتوں کا انکار کرنے والوں کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح آتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے جب آ کر ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی اب جان لینے کے لیے آئے ہیں، اور اب آپ ذرا ان لوگوں کو بلائیے جو آپ کے جھوٹے معبود بنے بیٹھے تھے، جن لوگوں کو آپ نے خدا سمجھ رکھا تھا، حالانکہ وہ خدا نہیں تھے۔ حتیٰ اذا جاءتم، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس جائیں گے، ان نہ ماننے والوں، جھٹلانے والوں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں، تو ان سے کہیں گے موت دینے کے لیے، جب آئیں گے ان موت کے لیے، قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے اینما کنتم، کہاں ہیں وہ تمہارے، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو خدا بنا بیٹھے، انہوں کو بلاؤ، یہ تو خدا سمجھے تھے، اس وقت کون ساتھ دے گا تھا؟ یہ تو سب خیالی تصورات ہیں کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں فلاں، خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہرحال ان سے پوچھا جائے گا، لاؤ بلاؤ، اب تو ہم تمہاری موت کے لیے آ گئے ہیں۔ فرشتے کہیں اگر تم اللہ کو ماننے والے ہوتے تو اللہ کو پکارتے، لیکن تم نے زندگی بھر تو دوسروں کو معبود سمجھا، اب بلاؤ ان معبودوں کو۔ تو جواب سنیے کیا ہوں، قالوا ضلوا عنا، قالوا، وہ لوگ جن کی جان جا رہی ہوگی، جن سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو لاؤ، تو وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، نہیں صاحب کہاں ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ دینے کے واسطے، وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے ہیں، ہم ان سے گم ہو گئے ہیں، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور ہم اب تک دھوکے میں تھے، کسی اور کو خدا سمجھ رہے تھے، اب تو وہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ قالوا ضلوا عنا، اور اس وقت اعتراف کریں گے، وشہدوا علی انفسہم، اور اس وقت وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں انہم کانوا کافرین، بے شک ہم کافر بنے رہے، بے شک ہم انکاری بنے رہے، بے شک ہم اپنے آپ کو معبود حقیقی سے الگ کر کے رہے، مخالف بن کے رہے، دوسروں کی عبادت کرتے رہے، دوسروں کو خدا سمجھا، اللہ کو مانا نہیں، اللہ کو بھی نہیں مانا، اللہ کی بھی نہیں مانا، نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانا، تو ایسے میں وہ خود مرنے سے پہلے اعتراف کریں گے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ کوئی بندہ ہو اگر غلط راستے پر ہے تو اسے مرنے سے پہلے یہ پتہ چل جائے گا کہ اب صاحب میں غلط راستے پر تھا، لیکن اس وقت اس کا
اعتراف کرنا اسے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. جب کوئی موت کی منزل میں آتا ہے اس وقت اگر آ کے اللہ کو ماننے کی بات کرے تو اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا. جو ماننا ہے ابھی ماننا. فرعون نے بھی آخر میں جب دیکھ لیا کہ سب ڈوب گیا ہے، خود بھی ڈوب رہا ہے، تو بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کہا اب نہیں. موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھل رہا ہے. موت کی سختی شروع ہو گئی. نزع کا عالم، نزع مطلب کھینچنا، نکالنا. جسم سے جان نکالنے کی جو کاروائی شروع ہو گئی تو سمجھیے کہ انسان اس کے بعد توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہی کہا گیا کہ ان لوگوں کو جب احساس ہوگا ارے ہم نے غلطی کی، ہم نے جھوٹے خداؤں کو مانا لیکن حقیقی سچے خدا کی طرف سے ہم منہ موڑے رہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، کہا گا جاؤ داخل ہو جاؤ اس قوم کے ساتھ قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے جا چکی ہیں. تم جیسے ہو نا، تم سے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو انکاری بنے تھے، آخر وقت میں آ کے مان لیے، مگر آخری وقت ماننا ان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوا. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایسی قوم گزر چکی ہے. من الجن والانس، جو جناتوں میں سے اور انسان دونوں سے. یہ بات آپ کی خدمت میں ہم کئی بار رکھ چکے ہیں کہ ساری مخلوقات میں صرف دو ہی مخلوق ایسی ہیں جن سے اللہ تعالی سوال کرے گا، جن اور انسان. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بے شک میں نے جن اور انسان یہ دو مخلوقات ہی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے یا بھی ہوا من الجن والانس فی النار. سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو کہا جاتا ہے اس میں بھی مخاطبت یہ دونوں مخلوقات سے. اے جن و انس، اب بتاؤ بھلا تم کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کوئی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، کوئی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے. جھٹلائیے گا نہیں بلکہ مانیے، مان کر شکر کیجیے، فائدے میں نہیں. کہے گا اللہ تعالیٰ چلو داخل ہو جاؤ تم بھی اس قوم کے ساتھ جس قوم کو تم سے پہلے وہاں بھیج دیا گیا ہے جہنم میں، جو جنوں میں سے بھی تھے انسانوں میں سے بھی تھے. اس کے بعد کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کچھ لوگ وہاں جب داخل ہوتے جائیں گے تب دوسرے لوگوں کو وہ لعنت کرتے رہیں گے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا معاملہ الگ ہے، جو بد ہوں گے اپنی بدی پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب پورے اس طرح کے کافر ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے، اس وقت سنیے کام کی بات. قالت اخراہم لأولاہم، پہلے سے جو لوگ وہاں تھے بعد میں جو لوگ وہاں آئیں گے وہ لوگ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے. ارے تم ہی نے تو ہم کو بھٹکایا تھا، ہاں تم نے ہی تو بتایا تھا کہ یہ فلاں خدا، ہم سیدھے راستے پر نہیں رہے. اس طرح ایک قوم دوسری قوم پر نہ صرف یہ کہ الزام تراشی کرے گی بلکہ ایک قوم یعنی پچھلے چلے جانے والے بعد میں آنے والے، ان میں سے بعد میں آنے والے کہیں گے کہ اے اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا،
جنہوں نے ہم کو غلط راستے پر پہنچایا تھا، لہذا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، ان کو انہوں نے بھٹکایا ہوا ہے، لہذا ان کو عذاب ڈبل اور اضافہ کر کے عذاب دے، آگ کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہوتا یہ ہے کہ جب فائدہ ہو تو بندہ فائدے میں دوسروں کا احسان کم یاد رکھنا، نقصان ہو تو دوسروں پر بلیم کرنے کی انسان میں عادت ہوتی۔ دیکھیے کہیں کوئی اچھا معاملہ کسی کے ذریعے ہو گیا تو میں کرا، برا ہو گیا آپ بھی کرے، آپ کی وجہ سے ایسا ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ہاں حکومت تبدیل ہوئی، تو جو پہلے والے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، وہ ہوا تھا، چلتے رہتا ہے۔ یہ منظر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس وقت کا لا لیجیے جب یہاں سے ناکام لوٹنے والے ایک جگہ ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے پر ایسے ہی الزام ڈالیں گے۔ اب جو لوگ کسی کے پاس جا کر بھٹکے تھے وہ کہیں گے ہم تو سیدھے راستے پر تھے، آپ کی وجہ سے ہم بھٹک گئے۔ وہ کہیں گے ارے ہم نے کب کہا تھا کہ آپ کو بھٹکو، ہم کیا آپ کے پاس آئے تھے، آپ خود آئے تھے ہمارے پاس۔ پھر یہ کہیں گے کہ آپ نے ایسا غلط کہا تھا، آپ نے ہم کو بھٹکا دیا۔ وہ کہیں گے کہ آپ کتنے بچے تھے، آپ خود سمجھ رہا تھا، آپ خود اپنا غور و فکر کرنا تھا کہ بھئی اللہ کی قدرت بتا رہی ہے، پتا پتا بول رہا ہے، قطرہ قطرہ بول رہا ہے، چپا چپا بول رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو معبود بنائے بیٹھے اللہ نے۔ تو جب ان کی طرف سے اللہ سے معروضہ کیا جائے اے اللہ ہم تو ہیں بھٹکے لیکن انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، لہذا ان کو ڈبل عذاب دے، اللہ پاک فرمائے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر کسی کے لیے ڈبل ٹبل ثواب ملنے والا، عذاب ہونے والا ہے ہر کسی کے لیے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ وقالت اولاہم لاخراہم، دیکھیے بعد میں آنے والوں نے پہلے آنے والوں کو بلیم کیا، تو پہلے آنے والوں نے بعد میں آنے والوں کو ایک ہی مقام پہ جمع ہو سکتا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے آ چکے تھے بعد میں آنے والوں سے کہا وما کان لکم علینا من فضل، کیا ہوا تھا تم کو ہمارے اوپر، کیوں فضیلت ہو تم کو، ہم کو کم کیوں، من فضل، اچھا وما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، تم ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تم کم دو زیادہ دو، ہم کو زیادہ تم کو کم، کہ تم نے بھی جو کیا ہے اس پر تمہیں عذاب ہوگا، فذوقوا العذاب، تو تم عذاب چکو، بما کنتم تکسبون، جو کچھ کہ تم نے کمایا ہے، جو کچھ بد عقیدگی تمہارے پاس تھی اللہ رسول کے بارے میں، جو بد عملی تمہارے پاس تھی، جو بد کرداری تمہارے پاس تھی، اس کا یہی نتیجہ ہے کہ تم بھی چکھو، مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا ایک منظر کھینچا ہے، اب یہاں ہم ہیں، وہاں کا منظر کھینچا جا رہا ہے، تو سمجھانا یہی ہے کہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا دو۔ آج میں نے جو آیتیں پڑھی ابھی آپ نے دیکھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 39 تک ہوا، میں نے پڑھا تو دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 36 37، اس کے بعد پھر اسی تسلسل میں مضمون کی مناسبت سے آیت نمبر 38 بھی اور آیت نمبر 39 بھی، یہ اتنی آیتیں اب ہو گئی الحمدللہ۔ اسی منظر کے تحت، اسی مضمون کے تحت دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو۔ یہ 11واں رکوع 8ویں پارے کا ختم ہو چکا،
चौथा रुकू सूरत आराफ का मुकम्मल हुआ आयत नंबर 39 पे। उस मंजर को पेश करके हमें यही बताना मकसूद है कि हम अपने आप को इस जिंदगी के लम्हात में सीधे रास्ते पर रखें, गलत रास्तों पर जाने के बजाय अपने आप को सीधे रास्ते पर रखें। एक खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत करें, उसके हबीब हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, और फिर अपने अकीदे और अमल की हिफाजत करें आखिरी सांस तक। कोई हमको भटका दे और हम भटक जाएं, फिर हमको पछताना पड़े, इसके बजाय बेहतर ये है कि अपनी तमाम तर कोशिशों तवानाइयों को लगाते हुए आखिरत की फिक्र करें। कहीं से कोई पैसा मिल रहा है, पैसे की खातिर बंदा फिसल रहा है, कहीं से कोई आराम मिल रहा है, उसकी खातिर फिसल जाए, कहीं से किसी को कुछ लज्जत मिल रही है तो लज्जत के नाम पर कोई भटक रहा है, कहीं से कोई औरत के नाम पे, कोई मर्द के नाम पे रास्ता, सीधा रास्ता छोड़कर जा रहे हैं। तो ये याद रखिए, हमें चाहिए हम अपनी तमाम तवानाइयों को अल्लाह के रसूल के रास्ते पर लगाएं। दुनिया में रहना है, यकीनन कमाना है, खाना है, कपड़े हैं, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है। इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने हमको सन्यासी बन के बैठ जाने को नहीं कहा। हमको अल्लाह ताला ने हर काम का ढंग बताया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आपके सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन और सारे लोगों से होते हुए यहाँ तक हम तो दीन पहुँचा। तो दीन की सच्ची तालीमात, दुरुस्त बात, हकीकत क्या है वो देख लें, और फिर जो गलत है उसको छोड़ दें। यही चीज़ इंसान की आखिरी सांस तक जारी रहे तो इंशाअल्लाह वो कामयाब लोगों में रहेगा। एक दुआ है बुजुर्गों ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हक़ के बारे में दिखा कि यह हक़ है और उसकी इत्तिबा करने की तौफीक नसीब फरमा। वो अरिनल बातिला बातिलन, और हमको बुराई के बारे में बुराई है ये समझा, ये दिखा कि बुराई है, ताकि हम उस बुराई को छोड़ सकें। क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश है कि हम जो बुरा काम करते हैं उसे वो डेकोरेट करके अच्छा करके बताता है और हम समझते हैं कि यही सही है। नहीं साहब, सही वो है जो अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया। तो आज की गुफ्तगू यही रोकते हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद का सिलसिला आगे जारी रहेगा। अब आज 20 रमज़ान मुबारक है। आपको मालूम है कि 20 रमज़ान मुबारक से तीसरा और आखिरी दहा शुरू होता है। दहा मतलब 10 दिन का एक सेट। तो तीसरे दहे के आगाज पर एहतिकाफ जैसी एक इबादत भी लोग इख्तियार करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि अल्लाह ने सन्यासी बनने को नहीं कहा, लेकिन रोज़ा है, एहतिकाफ है, इसमें बंदा अपने आप को अपने रब के करीब करने का एहतमाम किया करता है। रोज़े में भूख प्यास बर्दाश्त करता है और एहतिकाफ में घर वालों से दूर रहकर अल्लाह की इबादत में वो मसरूफ़ रहता है। तो ये एक ख़ास इबादत है। उसका आगाज़ आज शाम मगरिब की नमाज से पहले ही होता है। मगरिब से पहले एहतिकाफ में बैठने वालों को मस्जिद में चले जाना चाहिए। अब यहाँ एहतिकाफ की उलमाए किराम ने किस्में बताई हैं। एक एहतिकाफ होता है वाजिब, एक एहतिकाफ होता है
سنت، ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ تو جو نظر یا منت کا اعتکاف ہوتا ہے اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کسی کام کی تکمیل کے سلسلے میں نیت کی کہ اللہ اگر یہ کام میرا بن جائے، اگر یہ مجھے حاصل ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، منت۔ جیسے روزے رکھنے کی منت کی جاتی ہے، جیسے اتنے رکعات نماز پڑھوں گا اس کی منت کی جاتی ہے، جیسے اتنوں کو کھانا کھلاؤں گا اس کی منت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اعتکاف کی منت کر لے کہ اللہ میں اعتکاف 3 دن مسجد میں اعتکاف کروں گا، رمضان کی بات نہیں ہے، یہ عام دنوں کی بات، تو اس کو واجب اعتکاف ہے، نظر کا منت ہے۔ اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ کوئی اگر نیت کر لے تو روزے کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا مسجد میں، ایسا نہیں جائے کہ مسجد میں 3 دن وہ رہ جائے گا۔ یہ تو ہوگا واجب کا، فی الحال واجب کی بات نہیں ہوئی۔ اب آج سے جو شروع ہونے والا ہے یہ 10 دن کا اعتکاف، اس کو سنت علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ شرط ہے کا مطلب روزہ ہے تو اعتکاف ہے۔ اگر روزہ کوئی نہیں رہ پا رہا ہے کسی وجہ سے تو ان کو روزہ نہ رہنے کی وجہ سے اعتکاف باقی نہیں رکھا جا سکتا ان کا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی صاحب روزہ ضعیف ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ اعتکاف بیٹھے، یہ 10 دن والا اعتکاف۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو کفایہ کیوں کہتے ہیں؟ علی الکفایہ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ اس اعتکاف کا التزام کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بدلا دیا گیا کہ ایک کفایہ کو جوڑنا، اس میں مقصد یہ کہ محلے میں سے مسجد میں کسی نہ کسی ایک بندے کا اعتکاف میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر باقی سب لوگوں کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ کوئی نہیں بیٹھے گا تو پھر ایسی صورت میں سب کو جواب دہ بنایا گیا ہے، سب سے پوچھو۔ اس لیے جہاں لوگ مصروف رہتے ہیں وہاں کسی بندے کو تیار کرا کے بھائی ہم مصروف ہیں، آپ ہماری طرف سے رہ جائیے، بڑی خاص عبادت ہے۔ اب یہ ہوا سنت علی الکفایہ والا اعتکاف 10 دن کا، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہوگا، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، یا آپ مسجد میں داخل ہو، نیت کر لیں اعتکاف کی، مسجد میں جب تک رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، واپس چلے جائیے اعتکاف ختم ہو گیا، پھر آئیے پھر جائیے۔ تو یہ اعتکاف سادہ ہے، نفل اعتکاف ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ 10 دن کا نہیں رہ سکتے وہ کم سے کم آتے جاتے اس کی نیت کر لیں۔ لیکن وہ جو خاص حضور کا اعتکاف ہے، جس اعتکاف کے بارے میں کہا گیا کہ اس اعتکاف کے اہتمام کرنے والے کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے، 2 حج 2 عمروں کا ثواب۔ اور اس دوران جب وہ اعتکاف میں ہوگا 10 دن کے، تو نہ وہ کسی مریض کی بیمار کرسی کے لیے جا سکتا، نہ مسجد سے باہر نکل سکتا، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی اگر انتقال کر جائے تو جنازے میں بھی سو جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہیں بیٹھے بیٹھے جنازے میں شریک ہونے کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یہیں بیٹھے رہنے پر بھی اس کو بیمار کی تیمار گزاری کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کیا، وہ احاطہ جو نماز کے لیے مختص ہے،
زیادہ وقت وہاں گزاریں، باتیں کم کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں رہیں۔ اب ضرورت کے حد تک سے باہر جائیں، ضرورت فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں، پھر آ جائیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ٹائم کافی ملتا ہے، اس ٹائم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اگر عبادات اور دینی کتب کا مطالعہ یا دینی باتوں کا سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا، اس بات کا اہتمام کریں۔ فون استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ آپ دنیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب ضروری بات کوئی کسی سے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل فون کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ فون کی اتنی ہم کو یعنی لت لگ گئی ہے، لت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس کے بعد رہنے دیں، ہاتھ کھجانا مارا فون نہیں آتا تھوڑی دیر تو اس سے بچنے کی کوشش۔ چلے صاحب، آج کے فقہی مسائل تو بیان کر دیے گئے، اب آج کی حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وقال علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے صاحب، یہ جو حدیث ہے آج میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث بطور خاص میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھی کیونکہ آج 20 رمضان ہے، اور 20 رمضان مشہور ہے خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ کی شہادت کے لیے حملہ آپ پر بعض روایتوں کے مطابق 17 کو ہوا، بعض کہتے ہیں 19 کو ہوا، بہرحال 20 تاریخ آپ کی شہادت کی مشہور ہے۔ سن 40 ہجری میں جب آپ نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اس وقت آپ پر حملہ ہوا، کیونکہ آپ ایسے مضبوط اور سخت اور جری جرنیل تھے کہ کبھی بھی آپ نے جنگ میں آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکا۔ اب اتنے مضبوط تھے، سامنے آگے پیچھے سے، تو سامنے سے تو کوئی کر نہیں سکے، لیکن جب نماز آپ پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ 2 دن تک تقریباً زخمی رہے، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ رمضان 40 ہجری، آج سے 1405 سال پہلے، 1445 سال، 1405 سال پہلے آپ پر حملہ ہوا۔ آپ کے فضائل و مناقب احادیث کریمہ میں بڑی کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ بعض محققین کا تو یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ہیں، کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آپ حضور کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، چاچا کے بیٹے۔ پہلے حضور کو چاچا نے رکھ لیا تھا، حضور کی جب عمر شریف 8 برس تھی، اور آپ کے والد گرامی تو بچپن ہی میں، یعنی حضور کی جب دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، جبھی آپ کے والد گرامی گزر چکے تھے، تو آپ دادا حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ پروان چڑھے، لیکن جس وقت حضور کی عمر شریف 8 برس ہوئی، تبھی حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا گزر گئے۔ تو
اس وقت سے حضور اپنے چاچا کے پاس رہنے لگے، چاچا کے پاس. وہ چاچا کا نام حضرت ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب کے پاس آپ رہنے لگے. بعد میں حضور کی جب شادی وغیرہ ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب کے بچوں میں 4-5 بچے تھے. آپ کو خاندان کے لوگوں نے یہ کہہ کر کہ آپ کثیر العیال ہیں، آپ کی کفالت، آپ کے بچوں کی کفالت ہم ایک ایک لے لیتے ہیں. تو حضرت جعفر نامی آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کو حضرت عباس نے لے لیا جو سرکار کے ایک اور چاچا تھے. حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا. جی ہاں، اور حضرت علی تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آنکھ کھول کے جن کو دیکھے وہ سرکار کی ذات ہے. بہرحال حضرت مولا علی سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور اسلام لانے کا جب وقت آیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی، بڑی عمر میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ. تو شروع ہی سے آپ سرکار کی صحبت میں رہے، اور سرکار کی اتنی سنگت، صحبت، معیت، خدمت کیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کی لوگوں کے زبانی شکایت سنی تو باقاعدہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تم مجھے پہچانتے ہو، میں تمہاری جانوں سے عزیز تر ہوں. سنو، جس کسی کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی قربت بتا ہے. اب آپ کا اگر تفصیلی تذکرہ کیا جائے تو آپ نے ہر معاملے میں قدم بڑھایا آگے آگے. جنگیں ہوتی تو آپ ہی آگے رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ ہر جگہ مال خرچ کرنے میں آپ آگے رہتے تھے، اسی طرح حضرت مولا علی ہر جگہ جنگ میں آگے رہا کرتے تھے. اور حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا بھی آپ کو شرف ملا، کیونکہ آپ کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا جب مرحلہ آیا، پیامات تو کئی آئے تھے لیکن حضور نے دوسرے پیامات کو قبول نہیں کیا. ہاں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی پیام پیش کیے تھے لیکن حضور نے کسی کو بھی قبول نہیں فرمایا. حضرت علی کو قبول فرمایا، اور بعد میں یہ فرمایا کہ علی اور فاطمہ کا آسمانوں پر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی کے بعد آپ کو معلوم ہے اولاد مبارک جو ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب آپ ہی کی اولاد امجاد ہے. سرکار نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سب کی اولادیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد بیٹی سے چلے گی، اور میری اولاد کو اللہ نے علی سے جائزہ کیا ہے، حضرت علی سے. حضرت علی کئی اینگل سے بڑی خوبی، بڑی فضائل و کمالات آپ کے مناقب ہیں. آپ کا علم، جیسے میں نے بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کا سرکار نے کمال عطا فرمایا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. حدیث پاک میں آیا کہ النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے بی بی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں.
تو پوچھا کیا آپ کا علی سے کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ مسلسل علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو میں جب جب موقع ملتا ہے اس عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ در حقیقت عبادت کا مفہوم ہم نے بہت محدود کر لیا ہے۔ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم صرف قرآن پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اس سب عبادت کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ماں باپ کی بات ماننا بھی عبادت ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو فرمایا وہ کرنا عبادت ہے۔ جس کو کرنے سے روک دیا اس سے رک جانا عبادت ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا عبادت ہے۔ تو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ایک بزرگی عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت مولا علی کے علاوہ وہ شرف کسی اور کو نہیں دیا گیا کہ جو علی کا چہرہ۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو جو دیکھنے والے تھے دیکھ لیے، خوش نصیب تھے، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے دیکھیں؟ ہم تو آج اتنے زمانے بعد پیدا ہوئے، ہم کو دیکھنے سے تو محرومی ہو گئی۔ تب سرکار کا ایک اور ارشاد ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ علی خدا کی قسم ہے کہ تم سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا، یعنی حضرت علی سے محبت اسی کو ہوگی جو مومن ہوگا، اور اسی کو آپ سے دوری ہوگی جو منافق ہوگا۔ اللہ منافقت سے دور رکھے حضرت علی سے۔ اب ہاں، حضرت علی کے بارے میں اہل تشیع، شیعہ حضرات، رافضی حضرات، وہ بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، تو ان کے ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کی وہ قدردانی نہیں ہے جو اہل سنت کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے، وہ لوگ نہیں مانتے۔ ہم دوسرا خلیفہ مانتے سرکار، وہ لوگ نہیں مانتے۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانتے، وہ لوگ نہیں مانتے۔ چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہیں، وہ پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ فرق۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے بارے میں ان میں سے کچھ لوگ، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مرتبہ بڑا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو بہرحال حضرت علی کا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے پیارے کی حیثیت سے اللہ کے پیارے کے طور پر تو بے شک ہے، لیکن معاذ اللہ رسول پاک سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگ، استغفر اللہ، وہ تو خیر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا تھا علی کے پاس اور وہ چلے گئے نبی کے پاس۔ استغفر اللہ، ایسا بھی کچھ لوگوں کو خیال ہے، اللہ عالم۔ تو بہرحال حضرت علی سرکار کے چہیتے، اللہ کے چہیتے، حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کی خاص بات یہ کہ آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، آپ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، آپ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور اللہ کے اس نظام میں نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن نبوت کا فیض ولایت کی شکل میں اللہ نے جاری فرمایا۔ اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا لیکن ولی ہو سکتا ہے۔ تو ولی بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ولی اللہ نے کے حبیب نے حضرت علی کو فرمایا، علی تم شہنشاہ ولایت بنائے گئے، سرکار شہنشاہ نبوت ہیں اور حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں۔ ولایت کا سلسلہ سے شروع ہوا، اور جو بھی ولی بنتا ہے دنیا جہان میں اب تک جتنے ولی بنے یا جتنے بنیں گے وہ سب کو صدقہ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی اسی لیے سارے سلسلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً سب سلسلے جا کر حضرت علی پر ختم ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی سے مریدی کی، مرشد، اس کے مرشد، اس کے مرشد،
اس کے مرشد. اب یہ سلسلہ چل پڑے گا. درمیان میں غوث پاک کا نام آئے تو وہ سلسلہ قادریہ ہوگا. درمیان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا نام ہے چشتیہ ہوگا. درمیان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا نام ہے تو وہ نقشبندی ہوگا. حضرت احمد کبیر رفاعی کا ہے تو وہ بھی رفاعیہ ہوگا. حضرت ابوالحسن شاذلی کا ہے تو شاذلیہ سلسلہ ہوگا. اور اسی طرح سہروردی حضرت شہاب الدین سہروردی کا نام ہے تو سہروردی ہوگا. یہ سارے سلسلے یہ سب سلسلے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک نقشبندیہ کو چھوڑ کر باقی سب سلسلوں میں واسطہ حضرت علی ہے. جتنے بھی معارف اور جتنے علوم طریقت ہیں وہ سب حضرت علی سے پہلے ہیں. اس لیے مولا علی کی بڑی شان ہے. اب رہا سوال آپ شہید کیوں کیے گئے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کے پڑھنے میں وقت بھی لگتا ہے اور اس سے بہت سارے سیاسی اور تاریخی اس وقت کے حالات تفصیلی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. لیکن آج کی گفتگو آپ کی محبت اور آپ کے حوالے سے اتنے عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کے فضائل اور مناقب بہت سے ہیں. ہر کوئی آپ کے فضائل مانتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے فضائل کو مانتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوں. یہ معاملات ایسے علمی معاملات ہیں. حضرت عثمان ہوں یا دیگر تمام صحابہ ہر صحابی کی اپنی شان ہے. لیکن حضرت علی کی شان اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان رکھی ہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کوئی پرندے کا گوشت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے وہ پرندہ کا گوشت آنے پر اس کے کھانے سے پہلے تیاری چل رہی تھی. اس کی کھانے سے پہلے دعا کی یا اللہ میں اکیلا کھانے کے بجائے میں چاہتا ہوں تیرا کوئی پیارا چہیتا پسندیدہ بندہ آ جائے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس پرندے کی گوشت کو کھاؤں. یہ دعا مکمل نہیں ہوئی کہ اللہ نے حضرت علی کو بھیج دیا وہاں سے. خیبر کی جنگ جو فتح ہوئی وہ ایک بڑا کرشمہ ہے اور حضرت علی سے پہلے کئی لوگوں نے کوشش کی تھی نہیں ہوا. لیکن حضرت علی کے ہاتھوں پر اللہ نے خیبر کو فتح دی. اور اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جس کو اللہ رسول سے محبت ہے اور اللہ رسول کو بھی اس سے محبت ہے. یہ بات سن کر بڑے بڑے صحابہ رات بھر بے چین رہے اور یہ ان کا معروضہ رہا یا اللہ اتنی بڑی بات سرکار نے کی کہ کل جس کے ہاتھ پر میں جھنڈا دوں گا اس پر ایک تو فتح ہوگی, دوسرے وہ بندہ اللہ رسول کا چاہنے والا بھی چاہتا بھی ہے. اور کسی کی خواہش تھی کہ کاش وہ بندہ میں بن جاؤں میں بن جاؤں میں بن جاؤں میں بن جاؤں. لیکن جب صبح ہوئی تو حبیب پاک شاہ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا اور انہی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا. اس طرح آپ کے بڑے فضائل ہیں, بہت فضائل ہیں. لیکن بات یہی روکتے ہیں. اور رمضان 40 ہجری میں آپ کا شہادت کا واقعہ ہوا. آپ کوفہ کی مسجد میں تھے. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں. یہ خاص بات ہے کہ آپ کی دنیا میں آمد بھی اللہ کے گھر میں, دنیا سے رخصتی بھی اللہ کے گھر میں ہوئی. کعبے میں پیدا ہوئے, کوفے میں شہید ہوئے. کعبے میں پیدا, کوفے میں شہید ہوئے. اور آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہم کو اس محبت سے سرفراز فرمائے. ایک سوال آیا ہے, کسی پیشنٹ کی عیادت کا طریقہ بتلائیے. پیشنٹ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا پیشنٹ جو تھوڑا بہت بیمار ہے, ایک ایسا جو بہت زیادہ سیریس ہے, جس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب اس کا وقت قریب نظر آ رہا ہے. دیکھیے, کوئی بھی پیشنٹ کے پاس آپ جائیں تو کبھی بھی کسی پیشنٹ کے بارے میں اس کو یا اس کے رشتہ داروں کو نا امیدی, مایوسی کی باتیں مت کریے. یہ بات یاد رکھیے. حدیث سے ثابت ہے, ارے ایسا ہو گیا, ہاں اب تو کیا بچتے ہیں, چلے گا ختم ہو گیا نا سر. نہیں, کبھی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اس کے باوجود انشاءاللہ اللہ کرم کر دیں گا. اللہ بڑا بادشاہ ہے. آپ جو ہے ہمت رکھیے, دوا دے رہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, ضرور
ساتھ والوں کو بھی ہمت دلائیے، خود مریض اگر سننے کرنے کی حالت میں تو اس کو بھی ہمت دلائیے، اس کو پست ہمت کی باتیں مت کریے. آئلی بیوی بھی کہوں گا کہتے ہیں آئلی ہارٹ بیٹنگ آئلی، یہ آئلی کیا ہوتا ہے مت کا ہمت دلائیے. اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کس کو اللہ کب ریورس کر دینا. کئی ایسے لوگ ہیں وینٹیلیٹر پہ جا کر بھی سائے، آپ نہیں مان سکتے. ڈاکٹرز بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں، صاحب یہ تو میراکل ہو گیا، اب ہمارے ہاتھ میں جتنا ہم کر رہے ہیں، باقی صاحب آپ دعا کریے جائیے. تو دعاؤں کا کبھی اثر ایسا ہوتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے. دعا قبولیت میں دعا کا اثر نہیں ہے، وہ قبولیت کا کرم ہے. قبول ہو جاتا کبھی کبھی بالکل 1000% واپس آتے لوگ. کئی لوگ اچھے خاصے رہتے اور چل جاتے. تو ایک بات یہ کہ آپ کے جانے سے ان کو سکون ملے، ان کے حق میں دعا کیجیے. اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو ان سے بھی دعا کرائیے آپ، یہ بھی ہے. اور پھر زیادہ دیر وہاں مت بیٹھیے. مریض کے پاس جائیں تو زیادہ دیر مت بیٹھیے، کیونکہ آپ کے ہمارے زیادہ دیر وہاں بیٹھنے سے انہوں کو زحمت ہو سکتی ہے. مزاج پوچھ لیجیے، واپس آ جائیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی نزا کے عالم میں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ ان کے لیے لوگ کہیں دعا کریں، تو آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما دے، یا اللہ ان کو سکون پہنچا دے، اور ان کے لیے جو خیر ہے وہ معاملہ کر دے. لیکن بعض اوقات آدمی کا ٹھیک ہونا میں خیر کم رہتا اور واپس جانے میں خیر زیادہ رہتا، تکلیف میں بہت رہتا بندہ. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی کسی کے لیے بھی نا امیدی کے جملے مت کہیں، مایوسی کے جملے مت کہیں. سمجھے آپ؟ ہمت دلاتے رہیں. ہمت ہمارا کام ہے، دعا کرنا آخری سانس تک. مشہور ہے نا، جب تک سانس تب تک آس. دعا یہ ہے. اور پھر اگر کچھ تحفے وغیرہ لے کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے. میں اکثر کہتے رہتا ہوں، لیکن یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھا ہے کہ آج کل دواخانوں میں اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، پہلے سے نہیں تھے. تو اگر میوے وغیرہ ڈاکٹر ان کو دینے سے منع کیا ہے تو بجائے اس کے ایک لفافے میں رکھ کے کچھ ان کے گھر والوں کو پیسے دے دیں. اگر وہ برا نہ مانے تو بھائی دواؤں کے لیے میری طرف سے رکھیے بول کے، تاکہ ان کی کچھ مدد ہو جائے. اور اس وقت جب کہ وہ حالات خراب رہتے ہیں تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں لوگوں کے، تو پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح کسی کو کمتر مت سمجھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن ہم بھی ایسی منزل سے گزرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں، اور رمضان کے 2 دہے رحمت والا مغفرت والا گزر چکا. اب آج سے اتقم من النار یعنی دوزخ سے آزادی والا دعا شروع ہو رہا ہے. رب العالمین آج کے اس مبارک ایام میں ہماری مغفرت فرما دے، خیر کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. جلدی پڑھو، مختصر پڑھو.